बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन। मैं मौजूद हूँ आज मलीर में एक सानिया हुआ जो कि 2 नवंबर के दिन हुआ और इतनी बड़ी बिजली गिरी कि एक ख़ानदान का चूल्हा बुझ गया। और ऐसा हुआ कि सफाकियत जो कराची के अंदर असल आपने देखा होगा स्ट्रीट क्राइम पे नाम पर जो लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। हम तो भाई अपने कंधे इतने मजबूत कर चुके हैं कि हम अब हिम्मत नहीं है कि और जनाजे उठा सकें। मैं इसी सिलसिले में आज मौजूद था जो कि मीडिया के अंदर तरह तरह की खबरें चल रही थी। मैं आज उस फैमिली में मौजूद हूँ। मैं इनसे बात बताता हूँ कि किस तरह हुआ और कैसे तरीके से इनको टारगेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं बस दुआ है आपकी। सर। मैं आपने हम क्योंकि मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ, मैं आपसे बड़ी दिली ताज़ियत करता हूँ कि जिस तरह ये हुआ। अब बड़ा एक ख़ानदान का चिराग होता है, एक घर का कफ़ालत होती है जो कि ख़त्म हो गई। कैसे हुआ और क्यों हुआ? बस छोटा भाई मेरा ड्यूटी पे होता है। स्कूल से शॉर्ट लीव लेके निकला है वहाँ पे बैंक के सैलरी तनख्वाह लेने के लिए। बैंक गया है, बैंक से निकल के घर तक पहुँचा है। घर पे दो पीछे से बाइक पे बंदे आए, उन्होंने उससे पैसे छीनने चाहे, थोड़ी सी मजामत की, उन्होंने सीने पे गोली उसके साथ बगैर कुछ कहे सुना। भाई मेरा कुछ बोल भी नहीं सका, ना कुछ फरियाद कर सका किसी से, ना कुछ कर सका। तो इस तरह वो थाने हुआ है। फिर उसके बाद वो थाना इंचार्ज आ गए। थाना इंचार्ज पौन घंटे के बाद पहुंचा हमारे पास इंक्वायरी के लिए। जब हम उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में चेक कराया तो रास्ते में ये वो ख़त्म। ये ख़त्म तो यहीं हो गया था। खैर वो जो गोली उसके दिल पे लगी थी, जो रिपोर्ट वहाँ पे अपनी तसल्ली के लिए आप हॉस्पिटल लेके गए? हमारे तसल्ली के लिए आदमी तो करता है ना, जदोजहद करता है। शायद मेरे भाई में कुछ सांसें बाकी हों कि हम पहुँच के शायद खड़ा हो जाए या जो भी है। बहरहाल वो नहीं, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। बस हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही इस मामले में। लगी पड़ी है सरकार, आ रही है जा रहे हैं लोग। इंटरव्यू 50 इंटरव्यू में दे चुका हूँ अभी तक, पर रिजल्ट कहीं से आउट नहीं हुआ कि अभी कहाँ तक कहाँ पहुँचे ये लोग। हालांकि कोई ऐसा मैटर नहीं है डकैतों को पकड़ना है, जालिमों को पकड़ना है। सब हर थाने इंचार्ज को पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने जराइम पेशा लोग उनके इलाकों में घूम रहे हैं, मगर परेशान हाल ही नहीं कोई। मरहूम के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा 17 साल का है, बेटी 14-15 साल की है। अच्छा, आपने बताया कि बैंक से पैसे निकलवाए। बैंक से पैसे, इलाइट बैंक से चले हैं वो पैसे लेके, और मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं सौलाबाद से घर तक आने में। बस दरवाजे पे आके उसने बाइक रोकी है और घर का हैंडल खोलने, दरवाज़ा खोलने के लिए उसने खाली हैंडल पे हाथ रखा था। पीछे 2 बंदे आए, उन्होंने उसको वॉच कर लिया, तो उसको अपने मुखातिब करके असले के जोर पर पैसे छीनने चाहे। अब मेरा भाई थोड़ा सा जज्बाती है, उसने एक को काबू में कर लिया, पर काबू करना ही उसके लिए हमारा तो। उसने ऐसे ही पिस्टल पीछे निकाल के तो सीने में डाल दिया। यहाँ पर कोई ऐसी कोई वीडियोस फुटेज बनी हो कि आपको सहूलत हो इससे? थोड़ी भैया जहाँ पे ये कैमरे लगे थे उन कैमरों में नहीं आ रहा है, ना मेरा छोटा भाई आया है ना वो आने वाले आए। जिन रास्तों से डकैत वापस गए वो भी चेक कर लिया हमने, मगर हमें कोई रास्ते में हमें हमें तो कोई कैमरा नज़र नहीं आया। और जहाँ से ये आए थे, जो उस रास्ते में कैमरे थे, वो कहीं कहीं वो ख़राब था और कहीं पे ये क्लियर नहीं हुए। पर अभी जब सुना है कि कहीं किसी वीडियो में ये आए कि मेन रोड पे कोई वीडियो कैमरा लगा था, उस पर किसी ने देखा है, मगर अभी तक मुझ तक नहीं पहुँची वो वीडियो। वो थाना आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है? थाना आया हमारा, कॉपरेट कर रहा है, हर तरह से ताउन कर रहे हैं। ये रेंजर्स वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए, और बहुत सारे इदारे भी आ रहे हैं हमारे पास। हमारा अभी लाया मतलब सामने कोई नहीं आया है कि आया कि कहाँ तक कहाँ नहीं पहुँची है, कहाँ कहाँ तक है केस? क्या है कि अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि वो बैंक से निकलें, बैंक से यहाँ से वहाँ से बैंक रखी हुई? हाँ, बैंक की जो हमने सीसीटीवी कैमरे में जाके जो चेक किया है, 12:02 पे उसके 40,000 रुपये कैश निकाला था उसने। 40,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ा है सिर्फ कौन, कैशियर ने। और 12:02 पे कैशियर लेके वो बाहर निकला है। बाहर तक अकेला निकला वो। रोड पे आए, बाइक जा गैंग से उसने गाड़ी स्टार्ट की, जब बाइक अपनी, तो वो आगे तक चला है तो अकेला था। ये पीछे से रहेगी कहाँ से ही उन्होंने की, कहाँ से लगे, दरवाजे पे आके उन्होंने टारगेट किया बंदे कि दरवाजे पे आके उसमें पैसे लूटने हैं। यानी एंड आपके घर के बिल्कुल सामने हुआ है? बिल्कुल मेरे दरवाजे पे हुआ। तो गली में कोई मौजूद नहीं था उस टाइम? किसी ने उस कुछ देखा नहीं? टाइम 12 बजे का, 12:15 का टाइम था, 12:10 का। उस टाइम सन्नाटा था, क्योंकि अमूमन
ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ سناٹا ہو جاتا ہے, زور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, لوگ اپنے گھروں میں نماز کے چکر میں نکل جاتے ہیں, مسجد میں نکل جاتے ہیں. اس ٹائم اتفاق ایسا تھا کہ ایک بندہ گلی میں تھا. یعنی نصیب. جب یہ فائر کی آواز سنی ہے تو پھر لوگوں نے جب کھڑکیوں سے جھانکا ہے تو وہ ڈکیت کونے میں پہنچ چکے تھے. حالانکہ وہاں جا کے بھاگتے اتنی تیزی میں تھے کہ وہ ایک جگہ بائک سلپ ہو گئی ان کی, بچوں نے ان پہ پتھراؤ کر دیا, وہ بائک اٹھا کے غائب ہوئے. اس کے بعد کالا کوٹ تھانے کو انفارم ہوا, وہ بھی تقریباً پون گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچے. اور اس کے بعد سے بس اب دفنا کے بیٹھے, کل سوئم کر کے بیٹھے ہم لوگ. افسوس ہی کر سکتے ہیں ہم. کیا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس ہاتھ ہی مل سکتے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ ہم. یعنی میں اور آپ جو ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں وہ ہماری وہ تو کرائم ایسے ہی چلے گئے. آپ یار یہ اتنا بڑا ملک ہے آپ کا, ایک کراچی اتنا چھوٹا شہر ہے, یہی کنٹرول میں نہیں ہے. جس ملک میں سیکیورٹی کے لیے 1 اربوں روپے لگتے ہوں وہاں پر آپ سیکیور نہیں. بس سرکاری طور پہ جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگ رہا ہے, مگر رزلٹ کوئی آؤٹ نہیں. ابھی آپ کو تھوڑا سا کنیکشن سے کام شروع کرا لیں, ایک مشین لا کے کھڑی کر دیں, ایک کھدائی کروا لیں, 10 موبائل آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی آ کے 2 منٹ میں. اور ایسے کاموں میں نہ موبائل کا دور دور پتہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, مرحوم کرتے کیا تھے؟ ایجوکیشن ریٹ نہ چیز ایس ایس جاب کر رہے تھے. اور بچے ان کے 2 آپ نے بتائے. ایک 17 سال کا ہے, ایک 14-15 سال کی بچی ہے. بچہ جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. بچے کو میں بلواؤں شاہ کو بلانا تھا بیٹے, وہ بھی یونیورسٹی زیر تعلیم ہے. اب یونیورسٹی کے آپ کے پتہ ہے اخراجات کیا ہیں, کہ لاکھ روپے کا تو خالی پڑھائی میں صرف ہوتا ہے. اب کس طرح ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے کتنی محنت جو کرتا ہے. اب وہ 40,000 روپے کے لیے اس نے مزاحمت کی, اور آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوا ہے. یعنی کہ اپنے مال کے لیے آدمی خود دفاع نہیں کر سکتا. یہ حال ہے اس ملک میں. یعنی ہماری جان اتنی سستی ہو گئی یہاں. اتنی سستی ہے. ایک گولی کی قیمت کیا ہوگی؟ 50 روپے 60 روپے. بس یہ ہے انسانی قیمت. مجھے آج ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جانیں بڑی سستی ہو گئی ہیں. آپ یقین کریں مجھے بڑا افسوس جانوں ہوتا ہے. کی کوئی ہماری قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. گھر سے صبح بندہ نکلتا ہے, یہ نہیں پتا شام کو گھر تک واپس پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا. میں صبح جاب کے لیے بندہ نکلا, ہنسی خوشی نکلا, اور شام کو پھر کوہرام مچ جائے گھر کے اندر. ایسی زندگی کیا بات ہے یار. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور مرحوم کی السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس گھر کا سانحہ جو ہوا ہے نہ ہی یہ پہلا تھا اور نہ ہی یہ آخری ہوگا, کیونکہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے, جتنی لا قانونیت ہمارے ملک میں رائج ہو چکی ہے, اس سے پہلے کئی واقعات منظر عام پہ آ چکے ہیں. ہر گھر کا چراغ ہوتا ہے, واحد چراغ ہو یا جتنے بھائیوں کا بھائی بہن ہو, جو بھی ہو, ہر گھر میں ہر فرد اپنی حیثیت رکھتا ہے. اور کسی کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ کسی کو چلتے پھرتے کو مار دینا. یہ کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا. یہ ہمارا ملک جس قانون کے تحت چل رہا ہے, شاید اس قانون وہ مردہ ہے, یا تو ان کے گھر میں آگے نہیں لگی ہیں, نہ ہی اس کے گھر تک یہ باتیں گئی ہیں. جبھی وہ اتنے بے حس ہیں کہ ان کو کسی کے درد کا نہ احساس ہے اور نہ ہی ہوگا. اب کوئی اگر آگے تعاون کر رہا ہے, میڈیا آ رہا ہے یا اب کوئی بھی آ رہا ہے, تو اب فائدہ نہیں ہے نا. اب ہمارے گھر سے جو جانے والا تھا وہ جا چکا ہے. اب ہمارے ملک کا اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی واردات نہ ہوں. جب شریفوں کو اسلحہ رکھنا, شریف جا رہا ہو اسلحہ لے کے, پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے. اور جو اسٹریٹ کرائم دھڑلے سے ماسک کے بغیر, نہ ہی کوئی منہ پہ نقاب ہے, نہ ہی منہ چھپایا ہوا ہے, کھلے عام ایسے ہی گھوم رہے ہیں, ان کو پکڑنا پولیس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جیسے کوئی انڈر ورلڈ ڈان کو پکڑنا مشکل ہو گیا ہے شاید. اتنی لاقانونیت, اتنی بے حسی. تو اب اس ملک میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ اور اپنے دفاع کے لیے بندہ کیا کرے؟ جانے دیتا رہے. اس ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پوچھ سکے کسی سے کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, یا آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, یا ایسا ہو کیوں رہا ہے. کوئی اس ملک میں ہے ایسا کہ جو پوچھ سکے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ یا جنگل میں رہنا ہے کہ خود اپنا دفاع کرنا سیکھو, خود مار جاؤ, مار لو, بس اسی طرح کے اسٹریٹ کرائم پر آ جاؤ.
پھر یہاں پہ سبھی اسلحہ لے کے گھومنا شروع ہو جائیں گے. اس ملک میں رہ کیا جائے گا پھر؟ ہر گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے, ہر گھر کا واحد سہارا ہوتا ہے. اس گھر میں اگر وہ ایک ذات تھی, اس سے پہلے بہت ساری ایسی ہم سن چکے ہیں کہ ایک تھا, اکلوتا تھا, یا جتنے بھائیوں کا بھی آسرا تھا, جو بھی تھا. یہ اس ملک کی ایک غیر ذمہ دارانہ ہمارے حکومت, ہمارے جو بھی یہاں پہ حکمران ہیں, اسپیشلی یہ پولیس جو سڑکوں پہ سے نظر آتی ہے, صرف گشت کرتی ہوئی, شاید اپنا دفاع کرتی ہوئی شاید نظر آتی ہے. ایسے کرائم جہاں ہوتے ہیں وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, نہ ہی وہ دیکھتے ہیں, نہ ہی اس جگہ پہ وہ جانا پسند کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, یہاں پہ کس کو نہیں پتہ تھا. ہماری انٹیلیجنس, ہماری ایجنسیاں اتنی غافل نہیں ہیں, ان کو پتہ سب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون آ رہا ہے, کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کون کون سے ملوث ہاتھ ہیں. پتہ یہاں پہ سب کو سب کچھ ہے, لیکن پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, چونکہ یہاں پر عوام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. بیسکلی اپنے دفاع کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بیٹھے ہیں سب. یہاں غریب عوام یہاں پیس رہی ہے, مر رہی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون جا رہا ہے, کون کسی کا کوئی کفیل ہے, کون کتنا بے بس ہے, کون اس سسٹم کے آگے مجبور ہو چکا ہے. کسی کو فرق نہیں پڑتا ان سب چیزوں سے. بس یہی مطالبہ ہوگا کہ کاش یہ گھر ہمارا آخری گھر ہو کہ جس کا چراغ گل ہوا ہو. کاش کہ یہ گھر آخری سوگوار گھروں میں شامل ہو جائے. اسی امید کے ساتھ آگے یہ بات ڈیلیور کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چلتی پھرتی پولیس چوکیاں بنی ہوئی ہیں, ان کو تھوڑا سا رسپانسیبل ہونا چاہیے کہ جو ان کے ایریے میں جو کرائم ہو رہے ہیں نا, ان کو روک سکیں. یہ جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں, اپنی اسلحہ کو استعمال کرنا بھی سیکھیں ان کے اگینسٹ. یا مظلوموں کے پکڑنے کے لیے اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے. مظلوموں کے لیے اسلحہ رکھ کے گھومنا مشکل ہے, اور ان جیسوں کے لیے اسلحہ رکھ کے دندناتے ہوئے گھومنا آسان. یہاں سے نکل کے کہاں چلے گئے کسی کو نہیں پتہ. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں چلے گئے, کہاں روپوش ہو گئے, کہیں نہیں آ رہے وہ, نہ پکڑ سکے, نہ ان کو کچھ خبر کسی کو یہاں پر ہوئی. بے حسی ہے, بے حسی کیا, کتنی الفاظ میں مذمت کی جائے اس چیز کی, کیا کہا جائے اس سسٹم کو, کہ کیا ان کو کہا جائے کہ ان کے گھروں میں صف ماتم بچھیں گے تب ان کو ہوش آئے گا, تب ان کے گھروں کے چراغ گل ہوں گے تب ان کو ہوش آئے گا. اب یہی کر سکتے ہیں, ان کے چراغ بجھیں گے شاید, تبھی یہ جاگیں گے, تبھی ان کو شعور آئے گا کہ یہاں پہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. کیا یہ وردی والے بے وردی ہو کے کبھی گلیوں میں نہیں نکلیں گے, ان کے ساتھ ہی کرائم نہیں ہوں گے؟ سب کے چراغوں کی بات آ سکتی ہے, سب کے چراغ گل ہو سکتے ہیں. آج ہمارا گھر ہے, کل کسی کا بھی گھر ہو سکتا ہے. اس چیز کو سمجھتے ہوئے اگر اپنی ذمہ داری نبھا لیں, ہمارا ملک شاید یہاں نہ ہو. یہ ہمارے ملک کا فقدان ہے, جس کے اگینسٹ ہم بات کریں تو یہی کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا گھر آخری گھر ہو. اللہ کرے کہ ہمارا گھر آخری گھر ہو, اللہ کرے کہ ہمارا گھر آخری گھر ہو, اور ہمارے گھر کی صف ماتم یا آخری صف ماتم.